السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعن عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ اصابۃ من اصحابہ بایعنی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب به فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ علیہ فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ فبایعناہ علی ذلک، متفق علیہ۔ ناظرین کرام، آج کے درس حدیث کی پہلی حدیث سے اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ بن صامت۔ آپ کا نام عبادہ، کنیت ابو الولید ہے، نقیب الانصار میں سے ہیں، پہلی اور دوسری بیعت عقبہ میں شامل رہے، جمع قرآن کرنے والوں میں آپ بھی ایک اس کے رکن تھے کمیٹی کے۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک رہے، عہد فاروقی میں شام کے قاضی بھی رہے، فلسطین کے مقام رملہ میں 73 سال کی عمر پا کر سن 34 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ سے یہ روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحولہ، اور آپ کے اطراف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں ارشاد فرمائے جبکہ آپ کے اطراف صحابہ تشریف فرما تھے۔ وحولہ اصابۃ من اصحابہ، آپ کے اصحاب کا ایک گروہ آپ کے اطراف جو ہے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے وہ اصحاب جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے، صحابی کا مطلب یہ ہے جو حضور کی ایمان کی حالت میں دیکھے، تو یہاں پر اصابۃ من اصحابہ خود یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی ایک جماعت تھی جو آپ کے اطراف بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابہ سے بایعنی، مجھ پر، میرے ہاتھ پر تم بیعت کرو، وعدہ کرو۔ بیعت کرنا مطلب کہ عہد کرنا کہ فلاں کام نہیں کریں گے، فلاں کام کریں گے، یہ ہے بیعت۔ تو آپ نے فرمایا وہ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے بایعنی علی، کہ تم مجھ پر بیعت کرو، یعنی تم مجھ کو عہد دو، وعدہ کرو کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ صحابہ کرام ایمان والے تھے، آئندہ بھی ایسا کبھی نہ ہونا، آنے والے دنوں میں بھی کبھی کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنانا۔
ولا تسرقوا اور چوری نہیں کرنا، ولا تزنوا زنا نہیں کرنا، ولا تقتلوا اولادکم اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم اور نہ سن کے نہ اپنی طرف سے گھڑ کے کسی پر بہتان لگانا، ولا تعصوا فی معروف اور کسی اچھے معاملے کی اچھی بات کی نافرمانی نہیں کرنا، فمن وفا منکم جو کوئی ان باتوں کو پورا کرے گا، ان باتوں پر عمل کرے گا، فاجرہ علی اللہ تو اس کا اجر اللہ پر واجب ہے، ومن اصاب من ذالک شیئا اگر اس میں سے یعنی مطلب جو اوپر بیان کیا گیا ہے شرک نہیں کرنا وہ تو معافی نہیں ہے، اب رہی چوری، زنا یا اولاد کا قتل یا بہتان کرنا، اگر ان بڑے گناہوں میں سے کوئی گناہ کیا فعوقب بہ فی الدنیا تو اس کو سزا ملے گی دنیا میں، اور فہو کفارۃ لہ تو وہ سزا اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ یعنی کوئی چوری کرا، تم میں سے اگر کوئی چوری کرے، چوری کے جو ہے سزا میں ہاتھ کاٹ دیا گیا، یا پھر اولاد کے قتل میں ملوث ہوئے تو پھر سزا اس کی ملی، تو اگر تم میں سے ولو بالفرض ان باتوں میں جو ابھی بیان کیے گئے اس میں سے اگر کوئی ایک بھی اگر گناہ کریں گے اور اگر اس کی سزا تم کو دنیا میں مل گئی تو پھر وہ تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اس میں دو رائے ہیں، دو جو ہے اس میں اقوال ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے صحابہ کی کہ اگر کوئی شخص کو اگر کوئی چوری کرا، زنا کرا، شراب پیا تو اگر اس کے اوپر حد جاری ہوگی، شرعی طور پر سزا اگر اس کو مل گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو جو ہے معاف کر دیا جائے گا، آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی۔ مگر بعض کہتے ہیں کہ یہ تو ہے کہ اگر وہ اس پہ سزا جاری ہو گئی، حد جاری ہو گئی، اگر اس کا جو ہے بندے پر حق ہے تو ادا کر دے اور توبہ کر لے، توبہ کرنے سے پھر آخرت میں اس پر جو ہے اس بارے میں، اس گناہ کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی جس کی سزا وہ پہلے سے دنیا میں جو ہے بھگت چکا ہے۔ ومن اصاب من ذالک اور اگر تم میں سے ومن اصاب من ذالک شیئا اور اگر ان باتوں میں سے کوئی تمہارے پاس تمہاری طرف سے کوئی گناہ ہوا، پھر ثم سترہ اللہ علیہ اللہ اس کو چھپا دیا، یعنی چوری کرے تو چھپ گئی، زنا کرے تو چھپ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک ایسے کام کو جو منع کیا گیا تھا تم کر ڈالے اور اس کی حد بھی جاری نہیں ہوئی، سزا بھی نہیں پائے، تو پھر اگر کوئی شخص ایسا کام کرے اور اللہ اس کے عیب کو، اس کے گناہ کو اگر ڈھانپ دیے، فہو الی اللہ تو اب اللہ کی شان کریمی کے اوپر ہے، ان شاء عفا چاہے تو معافی کر دے، و ان شاء عاقبہ چاہے تو پھر اس کی سزا دے، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا تھا، چوری کرے دنیا والے نے دیکھے مگر اللہ دیکھا تھا، تو حد ثابت نہ ہوا جرم چوری کا، سزا بھی نہیں ہوئی۔ شراب پیے کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا اور شراب پی لیے مگر اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ تو جانتا، تو ایسے گناہ اگر کسی سے سرزد ہوئے کہ جس کی حد یا سزا اس کو نہیں ملی کیونکہ اللہ نے اس کو ڈھانپ دیا، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، تو اب قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے شان کریمی پہ ہے، چاہے تو کیونکہ وہ بندے اور خدا کے درمیان معاملہ تھا، کوئی تیسرا تو دیکھا نہیں اس کو، یعنی گناہ کرتے ہوئے، یعنی چوری کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیں گا، بالکل اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گا، یا پھر اللہ کو معلوم ہے، یا پھر وہ گناہ کی سزا دے کر اس کو پھر جنت میں لائیں گا۔ ان شاء عفا چاہے تو معاف کر دیں گا، و ان شاء عاقبہ یا پھر قیامت میں جو ہے اس کو جو ہے سزا ملے گی۔ فبایعناہ تو ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ہم بیعت کر لیے، ہم عہد کر لیے کہ ہم نہ شرک کریں گے، نہ چوری کریں گے، نہ زنا کریں گے، نہ اولاد کو قتل کریں گے، نہ کسی پر بہتان لگائیں گے، نہ کسی معروف چیز کی
کسی اچھی چیز کی ہم جو ہے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اور بھی تو گناہ تھے نا عرب کے معاشرے میں، اور بھی تو گناہ تھے، مگر ان چیزوں کا صراحتاً اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ گناہ بہت عام تھے۔ چوری بہت عام تھی، زنا بہت عام تھا، اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا عام تھا، اور سنی سنائی باتوں پر بہتان لگانا، بعض اوقات تو سنی سنائی باتوں پر، اور بعض تو اپنی طرف سے گھڑ کر جو کسی کو بدنام کرنا ہے تو کسی کے اوپر الزام لگائے تھے۔ دیکھیے اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور اس کا جو ہے آپ ذکر کرے تو یہ تو غیبت ہے، اور کسی کے اندر وہ عیب ہی نہیں ہے، وہ چیز ہے ہی نہیں، تو یہ تو بہتان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہتان ہے، اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے اندر وہ چیز ہے نہیں، کوئی شراب خانے سے نکل رہا تو آپ دیکھ کے بولے وہ شرابی ہے، حالانکہ وہ شراب خانے میں اس واسطے گئے تھے تاکہ شرابیوں کو جو ہے تبلیغ کریں، ان کو اس امر سے روکیں اور حرام اور حلال کی تمیز ان کو بتائیں، تو یہ مقصد تھا۔ مگر آپ دیکھتے ہی بولے کہ میں خود دیکھا ان کو شراب خانے سے نکلتے ہوئے، انہوں شراب پیے، تو یہ بہتان ہے۔ تو بغیر تحقیق کے کسی پر الزام نہ لگانا، اور وہ عیب جو اس کے اندر ہے ہی نہیں آپ اس کے طرف منسوب کرنا بڑا گناہ ہے، جس کو ہم بہتان کہتے ہیں۔ اور بعض وقت کیا ہوتا ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ ہم کوئی گناہ کرتے، کوئی نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ دیکھا، تو یا تو وہ گناہ کی سزا جو ہے دنیا میں بھی بیماری کے ذریعے یا اس کو آزمائش میں ڈال کے اس کو گناہ معاف کر دیں گے، یا پھر اس کو جو ہے کلیتاً معاف کر دیں گے، تاکہ بندہ آخرت میں پاک صاف جو ہے ہو کر آئے اور جنت کا مستحق ہو جائے۔ تو دو چیزیں ہیں، اگر گناہ ہوا اور پبلک کو معلوم بھی ہوگا، حد جاری بھی ہو گئی، تو یوں سمجھو کہ وہ گناہ کی سزا وہ پا لیا، آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کی سزا نہیں پائے گا۔ ایک گناہ ایسا ہے جو کسی کو نہیں معلوم، خالی اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے، اللہ دیکھا تھا، تو اب چاہے تو اللہ تعالیٰ ڈھانپ ہی دیں گا اس کو، یعنی تو سزا دے گا دنیا میں کہ اس کو بیمار ڈال دے گا، اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیں گا، اور وہ صبر کرا تو پھر وہ گناہ جو ہے کا وہ کفارہ ہو جائے گا، یا پھر آخرت میں جو سزا سخت ہے آخرت میں، تو پھر اگر بغیر توبہ کے اگر وہ شخص مر گیا، توبہ کر لیے تو گناہ ہوا، کوئی جانتا نہیں تھا، اللہ کو معلوم، بندے کو معلوم، پھر بندہ رو رو کے اس کو جو ہے گناہ کو اللہ تعالیٰ میں جو ہے گناہ کیا، آپ جانتے ہیں، آپ غفور ہے، آپ رحیم ہے، کریم ہے، یا اللہ میرے اس گناہ کو جو اب تک تو چھپا رکھا اپنی شان کریمی سے معاف بھی کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، پھر میں نہیں کروں گا۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کرتا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا جیسا کہ وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت دوست رکھتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ اور سورہ توبہ میں آیت نمبر 112 بھی وہی ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اس میں 9 لوگوں کی تعریف ہے، 9 لوگوں کی تعریف ہے، 9 صالحین کا ذکر ہے، اور آخر میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ بشارت دے دیجئے جنت کی۔ تو ان تمام میں سب سے پہلے جو ذکر کس کا ہے؟ توبہ کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہے، یعنی باوجود گناہ کی لذت کے جانتے ہوئے بھی وہ گناہ سے بچ رہا ہے، وہ گناہ سے توبہ کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ بلکہ توبہ کرنے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے اپنے فضل سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل سکتے ہیں اپنے شان کریمی سے۔ تو یہ حدیث شریف تھی، اور یہ چوری، زنا اور قتل کا اس بات سے ذکر کیا گیا تھا کہ یہ عرب کے معاشرے میں بہت عام برائیاں تھیں، ورنہ اور بھی برائیاں تھیں، جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، چغلی کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ مگر یہ حدیث شریف میں جن باتوں کا ذکر ہے، شرک کا تو اس بات سے ذکر کیا گیا احتیاطاً، تمام صحابہ تو ایمان والے تھے، سوال ہی پیدا ہوتا، مگر احتیاطاً ڈرایا گیا، بچایا گیا کہ دیکھو شرک سے بچو، شرک
اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک کرنا، شرک سے بچو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، قتل مت کرو اپنی اولاد کو، اور کسی کے اوپر بہتان مت لگاؤ، اور کسی اچھی چیز کی جو ہے کوئی اگر شیخ کی طرف سے، اپنے پیر کی طرف سے، اپنے استاد کی طرف سے، اور اپنے کوئی خیر کی طرف سے کوئی اچھی چیز اگر تم کو سکھلائی گئی، اچھی چیز بتائی گئی، تو تم اس کی نافرمانی مت کرو، تم اس پر عمل کرو۔ یہ حدیث شریف کا خلاصہ تھا ابھی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ دوسری حدیث شریف سنیے صاحب، وعن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الی المصلی فمر علی النساء فقال یا معشر النساء تصدقنا فانی اریتکن اکثر اہل النار فقلنا وبما یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ قال الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل قلنا بلا قال فذلك من نقصان عقلها قال الیس اذا حازت لم تصلی ولم تصم قلنا بلا فذلك من نقصان دینها متفق علیہ۔ حضرت سعید بن خدری کا اب تک ذکر مبارک نہیں آیا۔ یہ حضرت سعید بن خدری کی جو ہے پہلی حدیث ہے۔ آپ جو ہے بہت مشہور صحابی ہیں سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعید بن سعد بن مالک انصاری آپ کا نام ہے۔ خدرہ ایک قبیلہ ہے انصار کا، اس سے آپ کا تعلق تھا، تو اس لیے خدرہ سے آپ کا تعلق ہونے کی وجہ سے آپ کو خدری کہا جاتا ہے، اور اس کی طرف آپ کی نسبت کی جاتی ہے۔ بڑے عالم تھے اور احادیث کے بہت ماہر تھے۔ غزوہ خندق اور 12 غزووں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ 84 سال کی عمر پا کر 64 ہجری میں وفات پائی۔ جنت البقیع میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت سعید بن خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یا عید الاضحیٰ کا موقع تھا یا عید الفطر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر الی المصلی نماز پڑھانے کے لیے۔ مطلب آپ مسجد نبوی میں سب سے افضل مسجد ہے، مگر عید کے لیے آپ مسجد نبوی سے تشریف لے کر دور جنگل میں نماز پڑھتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ عید کی نماز کھلے حصے میں پڑھنا مقامی، اگرچہ کہ مسجد میں نماز عید ہو جاتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ دور جا کے کھلے میدان میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ تو آپ اپنے کاشان نبوت سے، اپنی آرام گاہ سے آپ تشریف لائے، باہر تشریف لائے، اور بجائے مسجد نبوی جانے کے آپ دور جا کے مسجد مطلب میدان میں صحابہ کے ساتھ نماز راوی جو کہتے ہیں ابو سعید خدری، یہ اچھی طرح سے یاد نہیں ہے، یا تو وہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا یا عید الفطر کا موقع تھا، بہرحال دو میں سے کوئی ایک عید کا موقع تھا۔ فمر علی النساء، عید کی نماز میں اس زمانے میں عورتوں کو بھی حکم تھا کہ وہ عید کی نمازوں میں مردوں کے ساتھ آئیں، مگر الگ بیٹھتے تھے۔ مردوں کا الگ تھا اور عورتیں الگ بیٹھتی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ نماز عید کے میں تو خطبہ دیتے تھے، نماز میں عید میں خطبہ سنے آتا تھا، مرد حضرات بھی سنتے تھے اور خواتین بھی سنتے تھے، مگر خواتین کی تعلیم کے لیے آپ کیا کرتے تھے، خود نماز سے فراغت کے بعد خصوصی طور پر خواتین کے پاس آ کر پھر خصوصی آپ واعظ فرماتے یا نصیحتیں فرماتے۔ چنانچہ حسب عادت شریفہ آپ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز سے فراغت کے بعد گزرے، تشریف لے گئے، خواتین صحابیات تشریف فرما تھے، ان کے پاس تشریف لائے اور فرمائے، یہاں سے سنیے غور سے، فرمائے فقال، فرمایا یا معاشر النساء، اے خواتین، تصدقنا، یہ امر ہے،
کہ تم لوگ خوب صدقہ دیا کرو. اے خواتین تم زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی کثرت سے خیرات کرتے رہو. کیوں؟ فإنی کیونکہ میں اُرَیْتُکُنَّ کیونکہ مجھے دکھلایا گیا اکثر اہل النار مجھ کو دکھلایا گیا کہ فإنی اُرَیْتُکُنَّ اکثر اہل النار مجھے یہ دکھلایا گیا ہے کہ دوزخ میں کثرت سے تم لوگوں کی تعداد ہے، یعنی مردوں سے زیادہ دوزخ میں نے دیکھا، مجھ کو دکھلایا گیا کہ عورتیں زیادہ ہیں دوزخ میں. فقلنا تو وہ خواتین نے دریافت کیا، صحابیات نے، بما یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن. قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ قال الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت رجل. قلنا بلا. قال فذلك من نقصان عقلها. قال الیس اذا حازت لم تصلی ولم تصم. قلنا بلا فذلك من نقصان دینها. تو آپ تشریف لائے خواتین کے پاس اور فرمائے مجھ کو دکھلایا گیا کہ دوزخ میں جو ہے عورتوں کی کثرت ہے. یہ یا تو آپ معراج شریف کے موقع پر آپ کو دکھلایا گیا دوزخ میں کہ جو ہے عورتیں ہیں، یا کشف سے آپ کو معلوم ہوا کہ دوزخ میں جو ہے عورتوں کی جو ہے کثرت ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہے. فقلنا تو وہ صحابیات نے عرض کیا بما یا رسول اللہ سرکار ہم دوزخ میں زیادہ کیوں ہے؟ تو فرمایا ذرا سنیے خواتین، خاص طور پہ یہاں آج بھی یہ تو صحابیات تھے مگر آج کی خواتین کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے. قالا تکثرن اللعن تم جو ہے لعن طعن میں بہت آگے ہو، کثرت سے تم لعن طعن کرتے، کوستے، اپنوں کو بھی کوستے غیروں کو بھی کوستے، لعنت بھیجتے. تو کثرت سے لعن طعن اور لفاظی اور برے باتوں کے زبان سے نکالنے کی وجہ سے تمہاری کثرت جہنم میں ہے. پھر دوسری جو خرابی ہے عورتوں میں، ہو سکتا ہے وہ صحابیات جو جن سے خطاب تھا ان میں نہیں تھا ہوں گا، مگر قیامت تک کے آنے والے خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے آپ کی. تو بولے عورتوں کی کثرت جہنم میں اس واسطے ہے کہ عورتیں لعن طعن میں بہت آگے ہیں. وہ تکفرنا اور ناشکری کرتے العشیرہ اپنے شوہروں کی. شوہر اس کی ہر خواہش پوری کرتا، کوئی ایک چیز اگر نہ لا سکا تو بولے زندگی میں تمہاری طرف سے مجھے کوئی سکون نہیں ملا. ہر عید کو جو ہے کپڑے زیورات سب لاتے، ایک عید کے موقع پر کسی خوشی کے موقع پر ہاتھ تنگ تھا تو جو ہے وہ شوہر ان کی جو ہے خواہش پوری نہیں کر سکا تو بولے میری زندگی میں تم کو سکون نہیں ملا، کوئی ایسی عید ہی نہیں گزری جو تم کو مجھے خوشی دیے، ہمیشہ اٹھنا، جب سے شادی ہے کوئی سکھ نہیں دیکھی میں. حالانکہ بیچارہ سب کچھ لیا مگر ایک عید کے موقع پر یا کسی خوشی کے موقع پر کوئی چیز کی اگر کمی کر دیا تو بولے میں تم سے سکون ہی نہیں پائی، میری قسمت ہی خراب ہے، میں جو ہے ہمارے بابا غلطی سے کر کے دے دیے. یہ چلتا پورا خطبہ چلتا عورتوں کا ایک. حالانکہ زندگی بھر وہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کی خاطرداری میں اور آرزوں کی تکمیل میں لگا رہا، کبھی کسی موقع پر اگر کوئی چیز اگر کمی ہو گئی تو پورے کی نفی کرتے، تمہاری طرف سے مجھے کوئی سکھ نہیں ملا، شاید جلوے رات سے دکھی سہ رہی ہوں، ہمارے قسمت تھے جو تمہارے گھر کو آئی، ہمارے بابا کی غلطی تھی، ہمارے بھائیاں دریافت نہیں کیے. چلتے رہتا یہ ہے عورتوں کی سائیکالوجی. پھر فرما رہے ہیں ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احدکن. پھر فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ کم دین والیاں اور کم عقل والیاں ایسے آدمی کی عقل کو اڑا لے جا رہے ہیں جو اپنی عقل میں پختہ ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کم جس کا دین ناقص ہے، جس کی عقل ناقص ہے، وہ اپنے مردوں کو بیوقوف بناتی ہیں. تم سے زیادہ مردوں کو بیوقوف بنانے والا میں نے نہیں دیکھا.
تو وہ صحابیات پھر عرض کیے سرکار وما نقصان دیننا، ہمارا دین میں کیا نقصان ہے؟ آپ فرما رہے کہ ناقص دین والیاں اور ناقص عقل والیاں جو ہے بیوقوف بناتی ہیں، عقل مند جو ہوش مند اور بہت ہی جو فریس آدمی ہے اس کو بھی تم کیا کرتے ہیں، بیوقوف بناتی ہے اپنی باتوں سے اور اپنی جو ہے اداؤں سے۔ تو سرکار یہ فرمائیے وما نقصان دینا، ہمارے دین میں کیا کمی ہے؟ وہ عقلینا، اور ہماری عقل کم کیسا ہو گئی یا رسول اللہ؟ پوچھے تو قالا، تو آپ نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے عادی نہیں ہے؟ کہ اگر کسی معاملے میں دو گواہ ہونا، اگر دو مرد نہیں ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونا ضروری ہے۔ ایک عورت ایک مرد کی گواہی مکمل نہیں ہوتی، تو تمہاری گواہی مرد کی گواہی کے عادی نہیں ہے؟ تو بولے ہاں سرکار۔ تو بولے یہ ہے تمہارے دین، تمہارا جو ہے نقصان، یہ عقل کا نقصان ہے، یعنی تم جو ہے بھول چوک کے عادی ہے، تمہارے دین میں کمی ہے، عقل میں کمی ہے۔ تو پہلے بتایا عقل کا نقصان یہ ہے تمہارا کہ تمہاری جو ہے گواہی، دو کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور تمہاری ایک کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی گواہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ قرآن میں بھی ہے کہ اگر دو مرد ہونا چاہیے کسی مسئلے میں، دو مرد نہیں ملے، ایک مرد ہے دو عورتیں ہیں تو دو عورتوں کو لاؤ، کیونکہ عورتیں اگر کوئی عورت بھول گئی کسی گواہی کے معاملے میں تو دوسری عورت اس کو یاد دلا سکتی ہے۔ تو فرمائے تمہاری عقل کا نقصان یہ ہے کہ تمہاری گواہی آدھی ہے مرد کے برابر میں۔ پھر فرمائے کہ جب تم ایام میں آتی ہیں، جب کوئی عورت حیض کا جو ایام آتی ہے تو لم تصلی، نہ عورت نماز پڑھتی، ولم تصم، نہ روزے رہتی۔ قلنا، ایسا ہے نہیں؟ تو انہوں نے کہا صحابیت بلا، کیوں نہیں سرکار، آپ صحیح فرمائیں۔ فذالک من نقصان دینہا، یہ نقصان ہے دین کا کہ نمازیں تو معافی ہے مگر مرد کو کبھی نماز معاف نہیں ہے، مرد کو جو ہے نماز معافی نہیں ہے، بالغ ہوتے ہی مرتے دم تک جو ہے نماز پڑھنا ہے، مگر عورتوں کو ایام حیض میں نماز معاف ہے، اور روزے بھی چھوڑنا ضروری ہے، روزے چھوڑ سکتے ہیں، پھر جب وہ پاک ہوں گے تو پھر روزوں کی قضا کرنا ہے۔ یہ جو ہے تمہارے دین کا نقصان ہے، دین میں کمی ہے تمہارے لیے۔ تو یہ جو حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں سے ایسے ناجائز مطالبات نہ کریں جو وہ ان کو پورا نہیں کر سکتے، اور جو ہے ہمیشہ شوہر کی اطاعت میں رہے، شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے، جو بھی شوہر لائے اس کو جو ہے خوشی سے، ہنسی خوشی سے قبول کر لے، اور شوہر کے حق میں دعا کرتے رہے، اور وہی بیوی اچھی ہے جس کو شوہر دیکھ کر خوش ہو۔ نیک عورت وہ ہے جو اپنے مرد کے لیے ہمیشہ تیار رہتی اور اس کے لیے استقبال کرتی، گھر میں جب آتا ہے تو اپنا تھکان پوری بھول جاتا ہے عورت کی ایک مسکراہٹ کو دیکھ کے۔ یہ نیک عورت ہے، یہ صالح عورت ہے جو اپنے مرد کا خیال رکھتی ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے۔ تو ایسے عورتوں کی، جیسے خطبہ نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الدنیا کلھا متاع، خیر متاع الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی تمام چیزیں یہ ٹیمپرری انٹرٹینمنٹ ہے، ان ٹیمپرری انٹرٹین میں اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہ نیک اور صالح عورت ہے کہ جس کا شوہر دیکھ کے اس کو خوش ہو۔ تو یہ حدیث سے خواتین کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار کرتے ہیں، شوہر کی شکر گزار رہے، کیونکہ اگر وہ شوہر کی شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، شوہر کی اطاعت کریں گے تو اللہ رسول بھی خوش ہوں گے۔ تو اس خوشی پہ کیا ہوں گا، اس خوشی سے، شکریہ کے جذبے سے اگر وہ خاتون اگر جو ہے متصف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شوہر کو خوب نوازے گا، دونوں میں خوب محبت بڑھے گی اور خوشی کی زندگی وہ گزار سکتے ہیں۔ یہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک فاما تکذیبہ ایایا فقولہ لن یعیدنی کما بدأنی ولیس اول الخلق باہون علی من اعادتہ واما شتمہ
إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي رواية ابن عباس وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تو ذکر اس کے پہلے آ چکا ہے. آپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور چونکہ آپ بلی سے بڑی محبت کرتے تھے اور ہمیشہ بلی کو ساتھ لیے پھرتے تھے، تو اسی لیے آپ نے آپ کو مخاطب کرتے فرمایا یا ابا ہریرہ فرمایا. تو اس وقت سے آپ بھی سرکار کے دیے ہوئے جو اس لقب کو ہمیشہ اپنے نام کا جز بنا لیے، بلکہ صحابہ کرام میں آپ اپنے نام سے زیادہ حضور کے دیے ہوئے لقب سے مشہور تھے، یعنی ابو ہریرہ. فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کذبنی ابن آدم. یہ حدیث جو قدسی ہے، یہ جس میں راست جو ہے حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتی ہے، جو جبرائیل لے کے آتے وہ وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلایا، بنی آدم انسان مجھے جھٹلاتا ہے. ولم یکن لہ ذالک، یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھ کو جھٹلائے. وہ شتمنی، اور مجھے گالیاں دیتا، مجھے برا بھلا کہتا مجھے، جبکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا. تو اب اللہ کو جھٹلانا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے فَأَمَّا تَكْذِبُهُ، اللہ کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے فَأَمَّا تَكْذِبُهُ إِيَّايَ، مجھ کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ فَقَوْلُهُ، وہ کہتا ہے لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، جیسا اللہ تعالیٰ جیسا مجھ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ مجھے پیدا نہیں کر سکتا، دوبارہ مجھے نہیں لوٹائے گا. جبکہ اللہ فرما رہا پہلی جو تخلیق تھی بِأَحْوَنَ لَيْسَ اول الخلق بِأَحْوَنَ عَلَيَّ مِنْ عِیَادَتِهِ. اللہ فرماتا ہے کہ انسان کی پہلی تخلیق اس کے دوبارہ کرنے سے آسان نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جو پہلی مرتبہ بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی وجود کے جب پہلی مرتبہ وہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. عبارت کا مطلب یہ ہے، صاف صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جو پہلی مرتبہ کسی کو پیدا، حالانکہ وہ مشکل کام ہے دوبارہ پیدا کرنے سے، جب وہ مشکل کام پر اللہ قادر ہے، جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کر سکتا ہے کہ دوبارہ اس کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے. وہ اما شتم ہو، اور جو اس کی جو بکواس ہے، یعنی برا بھلا کہنا ہے مجھے، تو کہتا ہے فقولہ، وہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدن، اللہ نے اپنے لیے لڑکا چن لیا. اللہ کو جو ہے عیسیٰ پسند آ گئے، وہ ان کو اپنا لڑکا بنا لیا. عزیر، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو وہ مجھ کو گالی دینا یا مجھ کو برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنا لیا ہے، ایک جو ہے اختیار کر لیا ہے لڑکے کو. وَأَنَا الْأَحَدُ، جبکہ میں اکیلا ہوں، جب میری بیوی نہیں ہے تو پھر بیٹا کہاں سے آتا؟ مجھے کیا ضرورت ہے بیٹی کی، بیوی کی حاجت ہی نہیں. وَأَنَا الْأَحَدُ، میں تو تنہا ہوں. الصمد، میں تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں، شادی بیاہ سے، بچے جننا پالنا، کھانا پینا سونا، یہ سب سے میں بے نیاز ہوں، سمد ہوں میں. الذی، وہ سمد، الذی لم الد، کہ نہ میں کسی کو اپنے پیٹ سے جنا، ولم اولد، اور نہ میں جنا گیا، کوئی مجھے جنا بھی نہیں، نہ میں کسی کو اپنے پیٹ سے جنا. ولم یکن لی کفوا احد، اور میرا کوئی برابر والا جوڑ والا ہے بھی نہیں. یہ ہے. وفی روایت ابن عباس، اور ابن عباس کی روایت میں یہ ہے وَأَمَّا شَتَمْهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ، کہ اس کا برا بھلا کہنا مجھے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، کہ کہتا ہے کہ مجھے لڑکا ہے، وہ سبحانی، اور میں پاک ہوں، ان اتخذ صاحبتن، کہ میں کسی کو اپنی بیوی بناؤں اور میں کسی کو اپنا
جو ہے بیٹا بناؤں، میں اس سے پاک ہوں، او ولدن، میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو میں اپنی بیوی بناؤں یا کسی کو اپنا جو ہے اپنا لڑکا بناؤں، میں یہ اس سے پاک ہوں۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ حضرت جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ جو ہے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جو ہے برا بھلا کہنا اور اللہ کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ یدعون لہ الولد ثم یعافیہم ویرزقہم، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا اس کے پہلے تذکرہ آ چکا ہے۔ آپ نے کہا، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے کہ وہ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی بکواس کو سنتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کو لڑکا ہے، اللہ جو ہے عیسیٰ کو اپنا لڑکا بنا لیا، کوئی کہتے ہیں حضور کو اپنا لڑکا لیا۔ یہ سنتے ہیں بھی، یہ بکواس کو سنتے ہیں بھی، ثم یوافیہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتے، ویرزقہم، اور ان کو کھلا رہے بھی پلا رہے بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیوی سے بچوں سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد اس کی ذات ہے۔ تو لوگ جو ہے جانتے بوجھتے جو ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ کو نہ بیوی ہے نہ بیٹے ہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف کوئی عیسیٰ کو منسوب کرتے، کوئی حضور کو منسوب کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان جو ہے بے تکی اور جو ہے بکواس کو سنتے ہوئے بھی صبر کرتے، صبر کر کے نہ صرف ان کو معاف کرتے بلکہ ان کو رزق بھی دیتے۔ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کہنے پہ کہ اللہ عیسیٰ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، چاہے تو کبھی اسی وقت اس کو ہلاک کر سکتے اللہ تعالیٰ، یا ان کو کسی بیماری میں ڈال سکتے، اندھا کر سکتے، گنگا کر سکتے، مگر معاف ہمیشہ معافی سے کام لیتے ہیں، اور پھر اس کو رزق بھی دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج نہ کل یہ توبہ کر لے، راہ راست پہ آ جائے، اور حقیقت کو جاننے کے بعد پھر اپنی جو ہے روی سیدھا کر لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو کثرت سے معاف بھی کرتا ہے، یعفو عن کثیر، قرآن میں یعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بندوں کے بہت گناہ بہت مرتبہ معاف کرتا۔ پھر جب وہ اپنی معافی سے وہ ڈھیل سے اگر ناجائز فائدہ اٹھائے تو پھر پکڑتا، دنیا میں بھی آزماتا، پھر آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے سزا دیتا اس کی۔ اور آج کی دوسری حدیث ہے، وعن معاذ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم على حمار ليس بيني وبينه الا موقرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم۔ قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا۔ قلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، متفق علیہ۔ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں کون جانتے؟ آپ انصاری خزرجی صحابی ہیں، کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہیں، بدر اور تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضور نے اپنے عہد مبارک میں آپ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور حضرت عمر بھی آپ کو شام کا حاکم بنائے۔ 83 کی عمر میں آپ وفات پائی، اور شام میں آپ کی جو ہے تدفین ہوئی، اور آپ سے بھی 1 سے زیادہ احادیث سے مروی ہیں۔ تو یہ حدیث میں کیا فرماتے ہیں حضرت معاذ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا،
یعنی کچر یعنی گدھا، یہاں تو ہمار کا لفظ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے، اخلاق کریمانہ انکساری کے، آپ گھوڑے پہ سواری بھی کرے، خچر پہ سواری بھی کرے، یہاں پر گدھے کی سواری کا ذکر اس واسطے آ رہا کہ آپ باوجود شہ کونون ہونے کے، اشرف الانبیاء والمرسلین ہونے کے، اور جو ہے تمام جو ہے کائنات کا خلاصہ ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی آپ گدھے کی سواری بھی آپ کرتے تھے، گدھے پہ بھی بیٹھتے تھے، کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ وہ، کبھی اتفاق سے یہ بھی ہے، تو یہ مطلب عاجزی اور انکساری کو بتاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ سواری کر رہے تھے گدھے پر، میں پیچھے تھا، اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک پالان تھا، لکڑی، جس میں جو سوار ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ٹیکا لگتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، بیچ میں لکڑی تھی پالان، اور میں پیچھے بیٹھا ہوتا، ردیف بولتے ہیں پیچھے بیٹھنے والا۔ تو خالا کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا، علی حمارن، ایک گدھے کے، لیس بینی بینہ الا موقرۃ الرحل، میرے اور آپ کے درمیان صرف وہ پالان کی لکڑی تھی، بیچ میں تھی۔ فقال، آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا، یا معاذ، ایسا فرمایا، معاذ حل تدری، کیا تم جانتے ہو، ما حق اللہ علی عبادہ، کہ اللہ کا کیا حق ہے اپنے بندوں پر، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر۔ تو صحابہ کا ادب دیکھیے، کبھی بھی یہ نہیں بولتے تھے، ایسا ایسا جانتے ہوئے بھی خامی بڑھتے تھے، اور یہ فرماتے تھے اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، آپ نے عرض کیا، قلت، میں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، سرکار آپ اور آپ کا جو ہے رب زیادہ جانتا ہے۔ تو فرمائے، علم، جان لو معاذ، قال، کہ فرمایا، فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اَن يَعْبُدُوهُ، کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ کتنے ڈاکٹر انجینئر ہے، بڑے بڑے کاماں کرتے، دن رات پیشنٹوں کو دیکھتے، مگر نماز کو نہیں اٹھتے، اور کیا بولتے ہیں، میاں وہ مخلوق کی خدمت ہی جو ہے عبادت ہے، سروس ٹو ہیومینٹی، سروس ٹو گاڈ بولتے ہیں، نہیں، یہ مخلوق کا حق ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن تمام تبلیغ میں مصروف رہنے کے باوجود بھی رات رات بھر قیام فرماتے تھے، کبھی آدھی رات، کبھی آدھی رات سے زیادہ، اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک ورم ہوتا تھا۔ تو رات میں قائم صحابہ بھی رات میں، دن میں جو ہے ججز تھے، دن میں کھیتی باڑی کرتے، تجارت کرتے، مگر رات میں تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمارے آج کے لائرس، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیشنل یہ کہتے ہوئے بچ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے کہ ابھی اب ہم خدمت میں لگے ہوئے تھے، مخلوق کی وہ کیسٹ میں دیے تھے، وہ مریض کی عیادت کرے تھے، یہی ہے خدمت، بھائی یہی کام آ جائیں گے، نہیں، یہ تو مخلوق کا حق ہے۔ خالق کا حق کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت کرنا، اس کے سامنے سر جھکانا۔ تم لاکھ خدمت کرو مخلوق کی، جب تک کہ خالق کو نہیں راضی کریں گے، جب تک کہ خالق کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ مخلوق کی خدمت سے اللہ راضی ہو جائیں گا، تمہارے کم اعمال بھی، تمہارے تھوڑے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ جو قبول کر لے گا، اور اس کو اضافہ مضافہ اس کا اجر دے گا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے، ہم نے دیکھا کئی جو ہے ملاؤں کو، کئی ڈاکٹروں کو، کئی انجینئروں کو، جو صبح سے بیٹھے، ہم دیکھے نہ ظہر کو اٹھے، نہ عصر کو اٹھے، نہ مغرب کو اٹھے، تعویذاں بھی لکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے اذان ہو رہی، ادھر جماعت چل رہی، ادھر تعویذاں لکھ رہے ہیں۔ صاحب یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس واسطے بول رہا ہوں، ادھر نماز چل رہی، ادھر سیمینار چل رہا، ادھر نماز چل رہی، ادھر قوالی چل رہی۔ بھائی اللہ کا حق پہلے ہے، تو آپ فرمائے کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرتے رہیں، اور ولا یشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ عیسیٰ کو بیٹا بولنا، نہ عزیر کو بیٹا بولنا، نہ فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بولنا۔ یہ تو ہوگا اللہ کا حق بندوں پر۔ اب سنیے خوشخبری، وما حق العباد اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پہ یہ ہے، اللہ یعذب، کہ اللہ عذاب نہیں دے گا، من لا یشرک بہ، جو اس کے ساتھ کسی کو نہیں شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ قلت یا رسول اللہ، سرکار پھر میں کیا خوشخبری تھی، بس اگر اللہ کو ایک جانے اور اس کی ذات، اس کے ساتھ کسی کو کوئی چیز کو شریک نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، بس اتنا ہی سرکار، اتنا ہی بس۔ بولے ہاں،
بولے یا رسول اللہ، حضرت معاذ فرما رہے ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ سرکار افلا ابشر بہ الناس، کیا میں خوشخبری لوگوں کو نہ دے دوں کہ بھئی تم دیکھو خوش ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ خالی شرک مت کرو، جنت پکی ہے، بول دوں گا کہ بولوں کیا؟ نہیں بولنا۔ قال لا تبشرہم، نہیں یہ خوشخبری مت سناؤ، فیتکلوا، کہیں وہ اسی پہ اکتفا نہ کر بیٹھے، یہ حدیث سن کے نماز روزہ زکوٰۃ سب چھوڑ دیں گے، نہیں، حق تو یہی ہے، مگر یہ خوشخبری ان کو مت سناؤ تاکہ وہ اپنی عبادات سے کہیں غافل نہ ہو جائے۔ پھر یہ حدیث کیسا ہے ہمارے پاس؟ یہ حدیث کیسا ہے؟ حضور تو منع کر دیے تھے، تو اس کے دو شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنی کتاب جو ہے اس میں تنقیح العلماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یا تو یہ حکم اس خاص اس وقت کے لیے تھا، یا پھر چونکہ علم کا چھپانا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے جب وہ حالات نارمل ہو گئے، ایمان اور اعمال جو ہے عقیدہ راسخ ہوگا، تو آپ جو ہے محض علم کی اشاعت کے لیے جو ہے حدیث کو جو ہے چھپانے کا جو مطلب جو وہ تھی مطلب جو وعید تھی اس سے بچنے کے لیے آپ نے وہ حدیث بیان کر دی، یہ ہو سکتا۔ تو آپ فرمائے کہ مت بیان کرو، مگر بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یا پھر جب لوگ نمازوں کے نماز شریعت کے پابند ہوں گے تب یہ حدیث آپ نے فرمایا ہوگا، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ تو یہ احادیث یہاں تک کہ کافی ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ درس قرآن میں یہ کتاب الایمان کا سلسلہ جاری رہیں گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل من الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صدق اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد صلواتک بارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا قدیم الاحسان، یا رب العالمین اپنے فضل اکرم سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہمارے بڑے بھائی رحمۃ اللہ شریف صاحب، ہماری بہن، ہماری چھوٹی بہن، ہمارے بہن بھی، اللہ ان سب کو صحت کاملہ اجر فرمائے رب العالمین، اور رب العالمین ہمارے بھانجے رئیس میاں کی اہلیہ دوا خانہ شہر کے رب العالمین ان کو صحت کاملہ و عاجلہ فرمائے رب العالمین، یا رب العالمین ان کی کمزوری کو یا رب العالمین طاقت میں اور ان کے مرض کو یا رب العالمین شفا میں بدل دیجیے، آپ ہی شفا بھیجنے والے ہیں، یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض، ان کے لیے شفا کا حکم فرما دیے رب العالمین، ان کے بچوں کے اوپر ان کا سایہ دراز رکھے رب العالمین، اور ان کی جو ہے ان کی رب العالمین دین اور دنیا سماعت یا رب العالمین، یا رب العالمین جو حضرات نے عاجز سے دعا کی درخواست کی، ہمارے جو ہے درس قرآن کو درس حدیث کو سننے والے بھائیوں کی طرف سے جو بھی مطالبات ہیں، اور خصوصاً ہمارے مؤذن صاحب کی والدہ وہ بھی علیل ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے العالمین، اس طرح جو حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے تمام کی دعاؤں کے اللہ اپنے فضل سے آپ سب کے صدقے سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔